اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 13ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 13ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے اس میں یہ ہے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، پھر تعبیر پوچھی گئی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی، اس نے بلوایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے معاملہ حل کریں، جو پچھلے رکوع میں ذکر ہوا۔ تو جب معاملہ حل ہو گیا، عورتوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلوایا اور خواب کی تعبیر کی بنیاد پہ پوچھا کہ ہم کیسے انتظام کریں، کہ پہلے خوشحالی ہوگی، فراوانی، پھر قحط سالی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ذمہ دار بنا دیں، تو میں جو ملک کے وسائل اور ذرائع ہیں تو ان کے ذریعے جو ہے میں ملک کو قحط سالی کی بربادیوں سے بچا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اقتدار دیں اس حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا جو حق ادا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے ہی ان کو اقتدار دیتا ہے، عظمت عطا کرتے اور آخرت کی کامیابی تو ظاہر ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع اس پارے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ تو ان کے ساتھ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین، اور باقی بھائیوں کے سوتیلے بھائی تھے، وہ نہیں آئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے باتوں باتوں میں جو ہے نا ان کو کہا کہ اگر آئندہ آنا ہوا تو چھوٹے بھائی کو لازمی لانا ہوگا، ورنہ آپ لوگوں کو غلہ وغیرہ نہیں ملے گا۔ تو جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ اب غلہ تو اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بنیامین یعنی اس بیٹے کے متعلق اسی طرح یعنی اس کے متعلق کہا کہ میں تم پر اعتبار کر لوں اس کے بارے میں، جیسے یوسف کے بارے میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا۔ لیکن تھوڑے بہت اصرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے بھیجنے پر۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ۔ اس رکوع میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو ان کے ساتھ بنیامین بھی تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور چپکے سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور یعنی وہی بھائی جو میں تمہارا جو گمشدہ بھائی تھا، میں وہی یوسف ہوں۔ پھر جب یہ لوگ غلہ لے کر جانے لگے تو ایک تدبیر کے ذریعے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا، اور جو باقی بھائی تھے انہوں نے بہت کچھ کہا، منتیں کیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ اور وہ جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان کے سامان میں کوئی برتن ڈال دیا، تو اس وقت یہی تھا کہ جو مطلب جس کے سامان سے کسی کا برتن نکلتا تو اس کو رکھ لیا جاتا تھا۔ بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، تو مختصراً یہ ہے کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا۔ اس میں یہی ہے کہ جب وہ لوگ نا امید ہو گئے بھائی کہ اب بنیامین بھی یہاں پہ رہ رہے، ہمارے ساتھ نہیں جا رہا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا یعنی اللہ کو درمیان میں رکھ کے کہا کہ تم نے والد سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے آؤ گے، لیکن پہلے بھی تم یوسف کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، اب بنیامین بھی جو ہے
نہیں جا رہا، تو میں تو اس وقت تک اب گھر نہیں جاؤں گا جب تک والد مجھے اجازت نہ دے دے یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ نہ کرے۔ تم والد کے پاس جاؤ، سارا واقعہ ان کو جا کے بتا دینا۔ تو وہ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ساری باتیں کی۔ تو اس پریشانی پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ پرانا زخم جو یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کا تھا وہ ابھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ضبط کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ پتہ لگا کے آؤ یوسف اور اس کے بھائی کا۔ تو اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ بھائی دوبارہ مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور اپنی تکلیف اور پریشانیوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ یہ ہمارا جو چھوٹا بھائی بنیامین ہے اس کو ہمارے حوالے کرو۔ تو اور پھر جہاں ساتھ تھوڑے بہت پیسے بھی لائے تھے جو جمع پونجی تھی کہ یہ لے لیں اور بدلے میں ہمارا بھائی بنیامین دے دیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پہچانتے نہیں تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جو تمہارا بھائی تھا؟ تو اب انہوں نے پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ تو واقعی ہمارا بھائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو یہ سب اللہ کے فضل و کرم کا کرشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا تقوی، صبر اور نیک عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے۔ آخر میں تو یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور بھائیوں کو قمیص دے کے کہا کہ لے جاؤ والد کے چہرے پہ ڈال دینا، جس کی وجہ سے ان کی نظر واپس آ جائے گی، اور سارا خاندان میرے پاس آ جانا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف۔ اس رکوع میں قصے کا آخری حصے کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ ادھر مصر سے چلا قمیص یوسف لے کر، ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص والد کے چہرے پہ ڈالی تو ان کی نظر واپس آ گئی۔ پھر لڑکوں نے معافی مانگی والد سے، اور پھر یہ کنبہ مصر پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا، اور سارے بھائیوں نے جھک کر تعظیم کی، یعنی وہ سجدہ کیا۔ تعظیمی سجدہ ان شریعتوں میں جائز، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کہا تھا نا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے مراد بھائی تھے 11۔ تو پھر انہوں نے اپنے والد سے سارے حالات بیان کیے، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا سرپرست ہے، اللہ اسلام پہ میرا خاتمہ ہو اور میرا انجام صالحین کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، رکوع نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا۔ یہ سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے۔ اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم ہے، اور پھر گزشتہ امتوں کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان سے بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اس صورت میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر نبی کی دعوت وہی تھی جو قرآن دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ اسلام ہی وہ دین ہے کہ یہ اس وقت سے ہے جب سے انسان نے زمین پہ قدم رکھا، اور پھر اس کے علاوہ بتایا کہ دوسرے عقیدے اور خود ساختہ مذاہب جو ہے نا یہ انسان کی گمراہیوں کی پیداوار ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے، یہاں پہ سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ رعد گرج کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں ایک جگہ علامت کے طور پر رعد کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رعد رکھا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ صورت میں بادلوں کی گرج سے متعلق بحث ہے، بس علامت کے طور پہ نام رکھ دیا۔ اس صورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو وہی حق ہے، لیکن لوگ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر رہے۔ پھر مختلف طریقوں سے توحید، قیامت اور رسالت کی حقانیت کو اس صورت میں ثابت کیا گیا ہے، اور پھر جو ایمان لانے والے ہیں ان کے اخلاقی اور روحانی فوائد کا ذکر ہے، جا بجا مخالفین کے اعتراضات کے ذکر کیے بغیر جوابات کا ذکر ہے۔ اب سورت کا آغاز ہوتا ہے، پارے کا 7واں رکوع ہے، سورت کا پہلا رکوع۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک۔ اس رکوع میں قرآن اور اس کی آیتوں کے نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اور اس کے رب ہونے کی جو کارسازیاں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری جسمانی راحت کے لیے ایسا عظیم الشان کارخانہ بنایا اور انتظام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے روحانی فوائد کے لیے بھی ایک عظیم انتظام کیا ہے، اور وہ ہے قرآن کا نزول۔ کیونکہ جس طرح اللہ جسمانی پرورش پہ قادر ہے تو روحانی پرورش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام کیا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات کے اسی نظام سے قیامت پر دلیل دی گئی ہے، قیامت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے عقلوں پہ تعجب کیا گیا ہے کہ جو قیامت کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام۔ یہاں پہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کوئی عمل کرتا ہے، دن کے اجالے میں کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ زبان کیا لفظ بولے گی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ارادے کو عملی شکل دینے پہ اچھی طرح قادر ہے، اور پھر بتایا کہ آسمان اور زمین ہر جگہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، اللہ کا آرڈر چلتا ہے، اور پھر بارش اور اس سے ندی نالوں کا بھر جانا اس کا ذکر ہے، اور جھاگ کے بہہ جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ فطرت کا اصول بتلایا ہے کہ جو نفع والی چیزیں وہ زمین پہ ٹکے رہتی ہیں، اور جو فضول چیزیں وہ بہہ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ انسانیت کے لیے مفید ہیں، زمین کے لیے مفید ہیں، وہ تو رہ سکتے ہیں اور باقی نہیں رہ سکتے۔ اور پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک طریقے کی بھی تعلیم دی، اپنے ایک سنت کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات اس وقت بدلتے ہیں جب قومیں اپنے آپ کو بدلتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ جب کوئی بدلنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق۔ اس رکوع میں چند ایسی صفات کا ذکر ہے، مثلا وعدے کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، صبر، ثابت قدمی، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، کہ یہ ایسی صفاتیں بتایا گیا ہے کہ انہی صفات کے ذریعے آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں تو آخرت میں ان کے لیے جو عذابات ہوں گے ان کا ذکر بھی اس رکوع میں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تو آ گئی ہے، اب ہدایت سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جس کو ہدایت کی تڑپ ہے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
اور پھر یہ بتلایا ہے کہ جو دل کا اطمینان ہے اس کا ایک نسخہ، دل کے اطمینان، قلب کے سکون کا نسخہ بتلایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ جو یہ معاملات شروع ہوتے ہیں، آوازیں کسنا، باتیں بنانا، طرح طرح کے اذیتوں کا سامنا کرنا، تو یہ ہمیشہ سے یہ ایسے ہوا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں۔ پہلے انبیاء نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، انہیں بھی طرح طرح سے ستایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتلایا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدبختوں کو مہلت دیتا ہے، اگر وہ مہلت سے فائدہ اٹھا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مہلت کا ٹائم گزرنے کے بعد اللہ کی پکڑ آتی ہے بدبختوں پر، اور پھر یہ مخالف ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کسی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ منکرین کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ جن کی بیویاں ہیں، جو شادیاں کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر انسان ہی ہونا چاہیے، کوئی بشریت سے ماورا، بشریت سے اوپر کوئی چیز ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس رکوع میں اس کی تردید کر دی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب انسان تھے، سب بشر تھے، اور سب کی بیویاں تھیں، سب نے شادیاں کی تھیں۔ اور یہی بات دوسری جگہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ انسانوں کی بستی میں پیغمبر انسان ہی آئے گا۔ اگر یہ فرشتوں کی بستی ہوتی تو ظاہر ہے پھر فرشتوں نے آنا تھا۔ اور پھر اس رکوع میں کافروں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ وہ سنبھل جائیں، ورنہ ان کے لیے برا وقت آ کے رہے گا، اور کوئی طاقت پھر اس وقت کو ٹال نہیں سکتی۔ اس کے بعد یہاں پہ سورہ رعد مکمل ہوئی، آگے سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم اس کا نام پڑا ہے، یہ چھٹے رکوع میں لفظ ابراہیم آتا ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ یہ بھی سورہ رعد کے قریبی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس سورت کا مضمون یہ کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں کر رہے تھے، تو ان کو سمجھانا اور تنبیہ اس سورت کا اصل مدعا ہے۔ اب یہ سورت کا آغاز ہوتا ہے، پارے کا رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات۔ اس رکوع میں بتایا ہے قرآن کے نازل ہونے کی وجہ کہ قرآن اس لیے نازل ہو تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جو اعراض کرنا، روگردانی کی جو وجہ ہے یا سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آخرت کے بجائے دنیا سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ انہیں بھی اسی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ۔ اس میں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ اللہ اپنے بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے، اللہ کوئی ضرورت نہیں کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ہاں عبادت میں بندوں کا اپنا فائدہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں گے تو اپنا ان کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد عبرت دلانے کے لیے نافرمان امتوں کا تذکرہ بھی، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، اور ان رسولوں نے کس طرح صبر اور استقلال کے ساتھ تبلیغ کا کام انجام دیا، اور اپنے دشمن جو تھے ان کے ساتھ بھی کیسا رویہ رکھا، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا۔
تو اس رکوع میں بھی گزشتہ نافرمان قوموں کی ان گستاخانہ گفتگو کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے رسولوں سے کی ہے، پھر ان قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ دوسری قوموں کے لانے کا تذکرہ بھی موجود ہے اس رکوع میں، پھر دوزخیوں کی سزا کا ذکر ہے کہ جو نہایت عبرتناک ہے، اور وہ کیا عبرتناک ہے کہ ان کو پانی کی جگہ پیپ پلائی جائے گی اور وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے لیکن حلق سے اتار نہیں سکیں گے، چاروں طرف سے موت گھیرے ہوگی لیکن وہ پی نہیں پائیں گے۔ اور آتا ہے کہ جب قرآن میں یہ ہے کہ جب پئیں گے تو انتڑیاں گل کے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم۔ اس رکوع میں پہلے تو شیطان کے اس رویے کا ذکر ہے جو قیامت والے دن اس کا اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، میں نے جو پٹی پڑھائی تھی وہ بالکل غلط تھی، میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے تو صرف تمہیں اپنی طرف بلایا تھا، تم نے خود میرا کہنا مانا اور میرے پیچھے لگے، پھر مجھ پہ الزام کیوں دیتے ہو، اپنے آپ کو الزام دو۔ تو آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، آج میں تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان کا رویہ ہوگا قیامت والے دن اپنے اتباع کرنے والوں سے۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع میں نیک بات، نیک گفتگو کی مثال دی گئی پاکیزہ درخت کے ساتھ، کہ جو آدمی نیک بات کرتا ہے نا، اچھی بات، تو یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہیں کہ اس کے جڑ مضبوط ہیں، وہ بلند ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور جو غلط بات ہے اس کو ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس رکوع میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 پارے کا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بہت سے انعامات کا ذکر کیا جو اللہ نے اپنے بندوں پہ کیے، لیکن یہاں بتلا دیا گیا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ خود ہلاکت کے گڑھے میں گرے بلکہ اپنی ان نفسیاتی تحریکوں میں اپنی قوم کو بھی مبتلا کر کے اور وہ لے ڈوبے، انہیں تباہ کیا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کو کہا اس رکوع میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے جو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنے اور اولاد کے لیے، اور ان کے حمد و ثنا کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اور پھر انہوں نے یہ تعریف کیوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، تو انہوں نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کیے۔ پھر اس دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کی۔ وہ دعا میں کیا ہے، اہم حصہ دعا کا کیا ہے، نماز کی پابندی اور اسلام پہ قائم رہنا، خاص طور پہ اس کی دعا کی ہے، اور ساتھ ہی اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ اللہ کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے، اور ان سزاؤں کا بیان ہے جو ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن مقرر کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی قیامت کے کچھ ہولناک مناظر کا بھی ذکر ہے کہ اس روز مجرموں کو زنجیروں میں پکڑا ہوا ہوگا، جکڑے ہوئیں گے زنجیروں میں، اور گندھک کے کرتے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے منہ پر آگ لگ رہی ہوگی۔ تو بحمداللہ یہاں پہ 13ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔